اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، لیلۃ الصیامی روزے کی رات میں، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، ہن وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم یہ کہ تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے اپنے تئیں، فتاب علیکم پس اس نے توبہ قبول کی تمہاری، معاف کر دیا تم کو، وعفا عنکم اور معاف کیا درگزر کیا تم سے، فالآن پس اب باشروہن ملو ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یتبین بیان ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے دھاگا سفید، من الخیط الاسودی سیاہ دھاری سے سیاہ دھاگے سے، من الفجری فجر سے، ثم پھر اتم الصیام تم تمام کرو پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ ان سے ملو، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، یعنی حالت اعتکاف میں، تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون متقی بن جائیں، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق، وتدلوا اور نہ پہنچاؤ، بہا ان کو اس سے، الی الحکام حکام تک، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس فریقاً کچھ کوئی حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا، بالاثم گناہ سے، وانتم تعلمون اور تم علم رکھتے ہو تم جانتے ہو۔ تو آیت نمبر 187 میں کہا گیا کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ اب ابتدائی اسلام میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا جائز نہیں ہے، پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کے خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، گویا یہ اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرتے تھے، اور ایک مجرمانہ اور گناہ گارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ کی، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، لہٰذا اسے برا نہ سمجھتے ہوئے تم کر سکتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب اور ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کرو۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں یہ ایک حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے تعلق کی اجازت تھی، اور سونے کے بعد ان سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے یہ پابندی سخت تھی، اس پر عمل مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کے صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے تعلق کی اجازت دے دی۔ فرمایا وہ تمہارا لباس ہے تم ان کے لباس ہو۔ تو لباس جو ہے وہ انسان کے لیے زینت کا ذریعہ ہوتا ہے، میاں بیوی بطور فیملی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگتے ہیں، لباس سکون کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، جسم کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر انسان بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کے مطابق نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی، تو یہ لباس بن جاتے ہیں نا اس طرح ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی۔ تو لباس پر داغ اگر ہو تو انسان کی زینت کو خراب کر دیتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کی برائیاں بھی لوگوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہم اپنے اس لباس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہم ایک دوسرے کے ہمدرد، خیر خواہ اور ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کو بیان کیا گیا ہے کہ جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے تم ان کے لیے لباس ہو، اس لحاظ سے دونوں کے حقوق و فرائض بھی مساوی ہیں۔ اور پھر یہ تعبیر بڑی معنی خیز ہے، مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور یہی ایک اچھے میاں بیوی کی آپس میں ان کے یہ کام بھی ہونے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کے اب تم سے درگزر کیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے، یہ جس کا بھی مسئلہ بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ تو صبح سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے،
اور حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیط ابیض اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ تو پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی پہلے روزے کا ابتدائی وقت بتایا گیا اور پھر اس کا آخری وقت بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ رات ہوتے ہی یعنی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، یعنی جب روزے کو کا وقت پورا ہو جائے۔ رات تک روزہ پورے کرنے سے مراد یہ ہے جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، اس کے فوراً بعد روزہ جو ہے اس کو افطار کر لینا چاہیے، اور اس وقت ہو جانے کے بعد روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وصال سے منع کیا گیا، وصال کا مطلب ہے کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر کہا کہ عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کر سکتا، البتہ ملاقات اور بات چیت جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اعتکاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گوشہ نشین ہونا، اور یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان میں، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا صحیح بخاری کے مطابق۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں بس تم ان کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ کہا ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس مقام سے اللہ کی نافرمانی کی حد شروع ہوتی ہے اس مقام کے قریب قریب گھومتے رہنا بھی انسان کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی یہ ہے کہ وہ سرحد سے دور ہی رہے تاکہ وہ بھولے سے بھی قدم اس کے اس پار نہ چلے جائیں۔ یہ حدیث میں بھی بتایا گیا نا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے تو جو دوسرے لوگوں کے لیے ممنوع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے اور وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی ایک حما ہے، وہ ایریا جو پروہیبٹڈ ایریا ہے، ممنوع علاقہ ہے، تو اگر کوئی اپنے جانور اس کے گرد ہی چراتا رہے گا تو ایک روز وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا، یا مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ حرام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، ناحکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل طریقے سے کھایا، اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، کسی کے حقوق کا انکار، وہ مال جسے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، یہ سب باطل طریقے سے کھانا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کر لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح کسی بھائی کے حق میں سے تم کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا ہی حاصل کرو گے۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جو انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس میں سب سے جو کامن چیز ہے وہ آج کل کے دور میں وہ رشوت کے طور پر انسان جو مال کھاتا ہے، یعنی دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا ایک جو بہت رواج شدہ طریقہ آج کل ہے وہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہے۔ تو اس ناپاک طریقے کی الگ سے ممانعت کی گئی۔ اور تدلو لفظ جو ہے یہ ادلا سے ہے، اس کے معنی ہے رسی کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے لٹکانا، تو اس سے مراد کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بننا۔ تو کیا فرمایا کہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے نہ اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔